اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق طلاق طلاق، یہ ایک لفظ 3 بار بول کر نہ جانے کتنی ہی معصوم عورتوں کے ارمانوں کا قتل ہوتا ہے، اور ان کی ساری زندگی اس ایک لفظ کو 3 دفعہ بول کے تباہ کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، 2 جون 2018 گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن نے ایک سروے کی رپورٹ شائع کی ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی طلاقوں میں 48% طلاقیں عدم برداشت کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کا صاف مطلب ہے ایک لفظ کا یعنی طلاق کا 3 بار تکرار۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اکیلے میں بیٹھتے ہیں اور الفاظ طلاق ادا کرتے ہیں تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، ہمارے ہاں وقوع طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو طلاق آپ نے ایک دینی ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینا اگرچہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہے کہ کچھ دین کے ٹھیکیداروں نے ایسی طلاق کو مطلقاً طلاق قرار دے دیا ہے، جبکہ ان میں سے ایک مجبور حقیقت کا معترف مرزا محمد علی جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے مگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ بہت سے حرام شریعت مطہرہ میں حلال بنا کر اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں۔ مرزا کے اس اعتراف سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جن میں سے چند حاضر خدمت ہیں۔ نمبر 1، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے کیا وہ حلال اسٹیبلش ہوئی ہے؟ کیا اللہ کے حرام کردہ احکام کسی بندے کے کہنے پہ حلال ہو سکتے ہیں؟ نمبر 3، جن لوگوں نے اس حرام اور گناہ کو حلال کر رکھا ہے، جیسا کہ آپ نے مرزا جیلمی سے اس کا اعتراف بھی سن رکھا ہے کہ حرام ہے اور گناہ ہے مگر اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کیا یہ لوگ سورہ مائدہ کی اس آیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ایک دفعہ پہ اللہ فرما رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور ایک جگہ پہ فاولئک هم الظالمون کے القاب سے یاد کر رہا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کا حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ ناظرین سوچئے اور انتہائی تندہی سے سوچئے، ذہن پہ زور لگا کے سوچئے کہ اللہ کے ان احکامات کو مولویوں نے کس طرح مروڑ تروڑ کے پیش کر رکھا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ طلاق میں طلاق کی شرائط رکھی ہیں، وہ سب سے پہلی شرط ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت میں طلاق کا حکم، یعنی سب سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ عدت میں طلاق کا حکم، اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے عدت میں طلاق نہ دینا
حرام کاری ہوگی، اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ نمبر 2، بآسل عدہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ عدت کو گنتے رہو، نہ گننا اور گنتی کا حساب کتاب نہ رکھنا حرام ٹھہرے گا۔ اور پھر حرام کر کے پتہ نہیں یہ علماء کرام کس طرح اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے شرط لگائی ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہیں ان کو تم گھروں سے نکالو اور نہیں وہ خود گھروں سے نکلیں، یعنی گھر سے نکال کے طلاق دینا اللہ کے نزدیک یہ طلاق نہیں ہے، یا طلاق دے کے گھر سے نکال دینا، ایک ہی دفعہ طلاق 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 کر کے گھر سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ طلاق نہیں ہے۔ نمبر 4، جب عدت کا زمانہ آ جائے، یعنی یہ گنتی ختم ہو جائے، یعنی 2 طلاقیں ہو جائیں اور طہر 3 طہر مکمل ہو جائیں، تو تیسری طلاق واقع ہوگی۔ ان تینوں طلاقوں کو ہر ماہ گواہوں کی موجودگی میں دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے واصل عدہ، عدہ کی گنتی کرتے رہنا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، ایک جو شرط اللہ نے لگائی ہے وہ ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، اور 2 عادل گواہ کر لو۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے پابندی لگائی ہے کہ 2 عادل گواہ، تو اگر عادل گواہ طلاق کے وقت موجود نہیں ہے تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں وقوع طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر ناظرین ذرا پھر سوچنا اور توجہ فرمانا کہ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں گی تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ ہر صاحب شعور انسان کا جواب یہی ہوگا کہ ایسے صورت میں اللہ کی مخالفت کر کے، چونکہ اللہ نے شرائط رکھی ہے نا، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص کو MBBS میں داخلہ لینے کے لیے کچھ شرائط درکار ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کا FSC ہونا ضروری ہے، ایک اس کے نمبر الاٹ کرتا ہے، ہر کالج کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں، یعنی فرسٹ ڈویژن کوئی سیکنڈ ڈویژن، تو اگر فرسٹ ڈویژن نہیں ہوگا تو کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ اگر میٹرک کی ہے اس نے، لیکن اس نے اگر اس میں سائنس میں میٹرک نہیں کی، بیالوجی نہیں پڑھی، تو پھر اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے شرط رکھی ہے کہ اللہ نے یہ طلاق کی جو منظر گزری ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 5 شرائط، اگر 5-6 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ناظرین، تو اگر طلاق واقع نہیں ہوگی تو وہ شریعت مطہرہ میں منقوع ہوگی اس شخص کی جس نے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے ایک لفظ کو طلاق 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 کہہ کے ایک ہی بار میں ایک ہی جھٹکے میں اسے طلاق دے دی، وہ منقوع ہوگی اس پہلے شخص کی۔ اب اس نے دوسرا نکاح کرنا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، تو جب وہ نکاح کرے گی تو دوسرا نکاح باطل ٹھہرے گا، اور اگر وہ نکاح باطل ہے تو پھر اس کی ساری زندگی حرام کاری میں گزرے گی۔ یہ ذمہ دار کون ہے اس حرام کاری کی؟ اور کتنی ہی عورتوں کی اس طرح ہی زندگی گزر رہی ہے ناظرین، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور جن کا بہانہ بنا کے یہ مولوی حضرات آپ کو کہتے ہیں میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، اس میں آپ کے سامنے ذمہ دار لوگ رکھوں گا اور وہ ذمہ دار آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ امید ہے میری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کے مطابق احکامات الہیہ کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے۔ اللہ حافظ۔